الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے زمانے کی اور خاص طور سے بنی اسرائیل کی جو باتیں بتلائی تھیں، آپ نے وہ اپنی امت کے سامنے بیان کی، اور ایسی احادیث کا ایک بڑا حصہ حدیث کی ان کتابوں میں آیا ہے جو بہت مستند اور معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ ان کتابوں میں ایک کتاب صحیح مسلم ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے محفوظ کر لیا۔ چنانچہ وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا قصہ ارشاد فرمایا، اور یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اور ان تینوں کو کوئی نہ کوئی مرض لگ گیا۔ ایک آدمی ایسا تھا جسے برس ہو گیا، اور برس اردو زبان میں اسے پھل بہری کہتے ہیں، اور جلد پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرا آدمی ایسا تھا کہ وہ گنجا ہو گیا، اور اس کے سر کے بال اڑ گئے۔ تیسرا ایسا تھا جو نابینا ہو گیا، اور اس کی بینائی جاتی رہی۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان تینوں کو امتحان میں ڈالے، اور خدا نے یہ ارادہ کیا کہ ان تینوں کا امتحان لے۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالی امتحان لے بہت مرتبہ ہوتی ہے، اور خدا اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، اور انسان اس آزمائش میں پڑتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے، اور اس آزمائش میں اگر وہ صبر کر لے اور تحمل سے کام لے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس انسان کا بڑا اجر ہے، اور وہ اس آزمائش میں ناکام رہے اور اللہ تعالی کی نافرمانی کرے اور خدا کی بات کو نہ مانے، تو آزمائش تو ہونی ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس انسان کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ انسان برکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو جب بھی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، تو اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کرے۔ اور اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو پھر ثابت قدم رہو اس میں،
ایک تو صبر کر کے ثابت قدم رہنا، صبر کرنا ایک ہی معنی ہے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ نماز پڑھو، اور پھر فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، یعنی انسان مضبوط رہے اور اپنے آپ کو اس آزمائش میں باندھ کر رکھے تو پھر ایسا انسان اللہ کے ہاں اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ تو دو چیزیں کہیں، ایک صبر کرنے کو، ایک نماز پڑھنے کو، اور بتایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ لوگ ایسے ہوں گے جو صبر کر لیں گے مصیبت پر مگر نماز نہیں پڑھیں گے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز والوں کے ساتھ ہے، بلکہ فرما دیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ اگرچہ وہ گناہ کریں گے نماز نہ پڑھنے کا، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنی مخلوق کو گناہوں پر چھوڑ نہیں دیتا، خدا انہیں تھام لیتا ہے اور خدا انہیں اپنی طرف سے تقویت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں دو چیزیں آئی ہیں اور ان دونوں میں فرق کر لینا چاہیے، اور ان دو چیزوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے کئی مقامات پر انسانوں سے خطاب کیا ہے، اور اللہ تعالی جب انسانوں سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ تعالی کہیں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ عبادی میرے بندو۔ اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے جب بندوں کے ساتھ تخاطب ہوتا ہے اور خدا اپنے بندوں کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو اس صیغے سے اس طرح سے جیسے کہ ایک طرح کی بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، اور اللہ تعالی شہنشاہ ہونے کی حیثیت سے اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالی بندوں کو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، اور پھر سکھاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خدا سے عرض کرتے رہے اور درخواست کرتے رہے، اور اس میں وہ یہ چیز ہے کہ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بندہ جب اس سے مانگے تو اس طرح ہو جائے جیسے حق تعالی شانہ کے ساتھ ہے اور بالکل اس کے دربار میں حاضر ہے، اور اس سے ایسے مانگ رہا ہے جیسے کہ ایک بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو انسان جب اپنی عاجزی ظاہر کرے اور انسان جب یہ جانے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، تو پھر ربنا ربنا اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان سے انسان کی عبودیت ظاہر ہوتی ہے، اور انسان اللہ تعالی سے مانگتا ہے اور خدا اس پر احسان بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، ربنا ربنا کے الفاظ، کہ اللہ تعالی سے ایک اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن اس کو بتاتا ہے، اور قرآن اس طرح سے ذکر کرتا ہے کہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔
اور یہ آواز ہے، ندا ہے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس۔ اور جب بندے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ نے کہا یوں پکارا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ سارے حروف اور یہاں کے الفاظ یہ یا سے خالی ہیں، یعنی وہ جو ایک طرح کی دوری محسوس ہوتی ہے وہ نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ بندے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قریب ہے۔ اور یا کا لفظ عربی میں تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے کہ کوئی غافل ہے تو اسے کوئی بات یاد دلانی ہے، تنبیہ کرنی ہے، سمجھانا ہے، تو بندے کو تو یہ ضروری ہے کہ تنبیہ کی جائے اور اللہ تعالی اس کو آگاہ کریں کہ ارے کہاں جا رہے ہو، ارے کیا کر رہے ہو۔ لیکن حق تعالی شانہ وہ اپنے بندوں کو سکھاتے ہیں کہ مجھے تمہاری کسی تنبیہ کی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک مجھ سے ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے اور اسی طرح مجھے پکارو۔ تو اس لیے اللہ تعالی بندوں کے کبیرہ گناہوں کے باوجود اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی لیے فرما دیا کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ نماز کو اس لیے فرما دیا تھا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے جو خدا کی رحمت کو کھینچتی ہے، اور اسی لیے بتایا کہ تمہارا یہ سب امتحان ہوگا۔ اسی لیے ایک اور آیت میں فرما دیا آگے چل کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر سے۔ انسان کو بہت چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، عزت کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں غلط حرکت جو کی ہے لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، خوف ہوتا ہے فقر و فاقہ کا کہ پیسے نہ رہے تو کھاؤں گا کہاں سے، خوف ہوتا ہے انسان کو بھوک کا اور بہت سی چیزوں کا۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ بھوک ہوتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھوک لگ جاتی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا بھی ہے تو ڈاکٹر بنا کر دیتے ہیں، ساری صورتحال پیش آتی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، نقصان تمہارا ہو جائے گا مال میں اور نقصان تمہارا ہو جائے گا جانوں میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے میوے، پھل۔ ثمرات کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ آزمائے پھلوں کے ذریعے کہ کسی کو باغ دے دے اور اس کے باغ میں پھل پیدا نہ ہوں، پیدا ہوں تو کیڑا لگ جائے، کیڑا بھی نہ لگے اور پھل بیچے اور وہ پیسہ اس کے کسی کام نہ آئے، جیب کٹ گئی، گر گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور والثمرات سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان محنت اور کوشش کر لے اور اپنے عمل، اپنی محنت کا ثمرہ نہ پا سکے۔ محنت کی، آدمی تیار کیے اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ سب شہید ہو جائیں، بچوں پر محنت کی، پیسہ خرچ کیا، تربیت اپنی طرف سے ماں باپ نے کی اور بچے بڑے ہوئے اور خراب نکل آئے۔ یہ ثمرات تھے جو وہ چاہتا تھا کہ مرتب ہوں اور پھر نہیں ہوئے۔ کئی مرتبہ انسان محنت کرتا ہے، گھر بناتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، پھر رہنا نصیب نہیں ہوا، تو یہ ثمرات اور آخر پہ جو فائدہ پہنچنا تھا اس فائدے سے اللہ تعالی نے انسان کو محروم کر دیا، امتحان لے لیا کہ اب دیکھیں میرے بندے کی کیا حالت ہے اور میرا بندہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے بتلا دیا کہ دیکھو ہم یقیناً آزمائیں گے،
اپنے بندوں کو ان چیزوں سے، پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اور ان ساری چیزوں میں آزمائش کے باوجود جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ بشر الصابرین، اور میرے بندے جو صبر کر لیں ان کو آپ بشارت دیجئے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یعنی انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے مگر اس یقین کی تجدید ہوتی رہتی ہے، بار بار غور اور فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صلوات من ربہم، اللہ نے کہا شاباشیں ہیں اپنے پروردگار کی۔ صلوات کا لفظ ارشاد فرمایا، اور صلوات کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے شاباشیں۔ شاباش کا لفظ یہ فارسی کا ہے اور اصل میں لفظ تھا شاد باش۔ شاد باش کا مطلب خوش رہیے۔ تو اردو میں یہ لفظ جو ہے وہ کسی چیز کو اچھا کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، داد دینے کے لیے۔ شاباش انگلش میں بھی کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا، بہت عمدہ کام کیا۔ اردو میں کہتے ہیں شاباش۔ یہ شاباش کا لفظ اصل میں فارسی سے آیا، فارسی میں کہتے تھے شاد باش، خوش رہیے، یعنی یہ اچھا کام کر کے جس طرح آپ نے ہمارے دل کو خوش کیا آپ بھی خوش رہیے۔ تو آدمی جب صبر کرتا ہے، ہمت سے کام لیتا ہے اور پھر ان ساری چیزوں میں کمی دیکھنے کے باوجود ڈٹا رہتا ہے، اللہ نے کہا صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر شاباش ہے اپنے پروردگار کی طرف سے اور رحمت۔ شاباشیں، صلوات جمع ہے نا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع میں ترجمہ فرمایا ہے کہ شاباشیں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اور اللہ نے کہا کہ خدا کی مہربانی ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں جو صحیح راہ پر ہیں۔ کمال کیا کہ تین چیزیں بتا دی کہ ایک شاباشیں، دوسرے خدا کی رحمت ان کے ساتھ ہے، تیسرے فرما دیا کہ اولئک هم المہتدون، یہ لوگ صحیح راہ پر بھی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں بہت تفصیل سے ان چیزوں پر بحث کی ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ صبر اختیار کرے، جمع رہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اب یہ بتائیے استقامت کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نہ کرے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد شرک نہ کرے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے استقامت کی تفسیر توحید سے کی۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چکا نقل کیا ہے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں، اور وہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ آدمی امتحان میں پڑ جائے تو صبر کرے، شاباشیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ نے یہ جو کہا کہ وہ ہدایت پر ہے، تو پھر جو لوگ ہدایت پر ہیں انہیں کیا غم ہے، آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں، صبح نہیں تو شام اور شام نہیں تو صبح اللہ کے حضور پہنچ جانا ہے، مرنا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ سب چیزیں
اللہ کے ہاں لکھی جا چکی اور اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اپنے صبر کے کاموں پر اجر پائے گا. ہدایت والا ہے تو یہ ہدایت اسے جنت تک لے جائے گی. تو اس لیے وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ، اللہ تعالی نے ارادہ فرما لیا کہ خدا انہیں آزمائے گا. تو اللہ تعالی نے کیا کیا کہ ایک فرشتہ زمین پر بھیج دیا. اب دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فرشتہ آیا ہے تاکہ ان لوگوں کی آزمائش ہو جائے. فرشتہ آیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے. تو سب سے پہلے وہ گیا، اس کے بعد جسے برس ہو گیا تھا، پھل بحری ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لون حسن وجلد حسن، رنگ گورا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے اور جلد ٹھیک ہو جائے. اور یہ جو پھل بحری ہو گئی ہے، قذرنی الناس، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، مجھ سے رہتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے. تو فرشتہ اللہ نے اسے شفا کے ساتھ بھیجا تھا. اس نے ہاتھ پھیرا، انسانی شکل میں تھا، تو اس انسان کی جلد بدل گئی، رنگ بدل گیا اور فوراً ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے اس سے پوچھا کہ کون سی چیز آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں شیبان بن فروخ، اور ان کے استاد ہیں حمام، اور ان کے استاد ہیں اسحاق. تو یہ اسحاق ابن عبداللہ بن ابو طلحہ ہیں، انہیں شبہ پڑا ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ استعمال فرمایا تھا. ان کے استاد حمام ان کے شاگرد حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کو یہ شک پڑا کہ کس نے یہ لفظ کہا تھا. عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے. یہ جو عبد الرحمن بن ابی عمرہ ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا وہ عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھا، لیکن اسحاق جو ان کے شاگرد ہیں وہ بھول گئے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ خیال نہیں رہا کہ اس آدمی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا، کہ اس نے کیا کہا کہ سب سے اچھا مال دنیا میں جو مجھے لگتا ہے وہ اونٹ ہیں، قال البقر، اور یا پھر اس سے یہ کہا کہ گائیں بہت اچھی لگتی. اور پھر دوسرے کی باری آ گئی جو گنجا تھا، تو اس نے بھی یہی شکایت کی. تو میں ایسا ہوں. اب اس نے کیا کہا، اونٹ یا گائیں. اور وہ جو تھا نا اقرا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس کے متعلق بھی انہیں شبہ پڑ گیا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، گائے کا ہی تھی یا اونٹ کہے تھے. بہرحال تو یہ فرشتہ اس کے پاس بھی گیا جو تھا بالکل گنجا. تو اس نے کہا کہ ای شیء احب الیک، کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ تو انہوں نے کہا شعر حسن، بہت خوبصورت بال اللہ دے دے. اور یہ جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے سر کے بال اڑ گئے ہیں، یہ چیز ختم ہو جائے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور بس ٹھیک ہو گیا، بال ہی اگ گئے. تو اب انہوں نے وہ جو فرشتہ تھا اس نے کیا کیا کہ وہ جو پہلے تھے جنہیں برس کا مرض تھا ان کو 10 یا تو اونٹنیاں دے دی یا گائیں دے دی، کیونکہ شبہ پڑ گیا نا راوی کو کہ وہ کیا چیز تھی. اونٹنیاں تھیں، اونٹنیاں انہوں نے پسندیدہ قرار دے دی تھی یا گائے. اور یہی حدیث ایک اور جگہ بھی آئی ہے. تو وہ اس نے کیا کیا
کہ 10 ایسی اونٹنیاں دے دی جو بالکل ولادت ان کے بچوں کی ہونے والی تھی، تو ظاہر ہے کہ جب ولادت ہو جاتی ہے تو پھر دودھ بہت زیادہ جانور میں آ جاتا ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی خوش ہوا کہ ایک تو چلو برس کا مرس جاتا رہا، اوپر سے 10 اونٹنیاں بھی، یہ آدمی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، پتہ نہیں اللہ کا بندہ کہاں سے آیا، 10 اونٹنیاں دے کے چلتا بنا۔ وقال بارک اللہ لک، اور اس فرشتے نے کہا اللہ آپ کو برکت دے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اسی طرح یہ بالوں والا، اس سے کہا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا گائیں، تو انہوں نے اس نے 10 گائیں ایسی جو صبح بچہ ہو جائے، ابھی شام کو بچہ ان کا ہو جائے، پورا وقت ہوا ہوا، تو اس نے کہا بارک اللہ لک فیہا، اللہ اس میں برکت آپ کو دے دے۔ فرشتے کی یہ دعا بہت بڑی دعا، بہت بڑی دعا، اس لیے کہ اللہ جب کسی چیز میں برکت دیتا ہے تو تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے دیتا ہے تو تھوڑی عمر میں زیادہ کام لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے دیتا ہے تو تھوڑے پیسے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ خدا بعض لوگوں کو علم میں برکت دے دیتا ہے اور وہ تھوڑے علم سے بہت بڑے کام کر لیتے ہیں، اور خدا اسی طرح بعض لوگوں کی عمر میں برکت دے دیتا ہے تو تھوڑی سی عمر میں بہت علم حاصل کر لیتے ہیں۔ برکت یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے برکت دے دی۔ کہاں تھے جزیرہ عرب میں، کہاں کہاں پہنچ گئے اور پھیل گئے۔ تو وہ آدمی اس کو بھی بہت عمدہ بال مل گئے۔ یہ فرشتہ پھر تیسرے کے پاس گیا اور اس سے کہا نابینا سے کہ کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ اس نابینا شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی دے دے اور میں لوگوں کو دیکھوں۔ تو فرشتے نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، فرد اللہ الیہ بصرہ، اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ قال فأی المال احب الیک، تو فرشتے نے پوچھا حضرت یہ فرما دیجئے کہ سب سے اچھا مال کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بکریاں مجھے بہت اچھی لگتی۔ تو فرشتے نے انہیں بکریاں دے دی۔ یہ چیزیں اللہ نے اس فرشتے کے ساتھ بھیجی تھی، اور ایسی بکریاں دے دی جن کے بچے پیدا ہونے والے تھے، ایسی اچھی بکریاں کہ وہ اپنی بکریاں بچوں کو دودھ پلانے والی بن جائیں۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے ان سب کو برکتوں سے نوازا، اور جو اونٹوں والا تھا پوری وادی، فکان لہذا واد من الابل، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تو پوری وادی میں اونٹ بھر گئے۔ یعنی دیے تو فرشتے نے 10 تھے، لیکن خدا نے برکت دی، ہر طرف ایسے ہی ہو گیا۔ دوسرے کو گائے ملی تھی اور تیسرے کو بکریاں۔ پوری وادی، یعنی پہاڑوں کے درمیان کا حصہ جو وادی کہلاتا ہے یا پہاڑ کا دامن، وہ سارے بھر گئے۔ پہاڑوں کے درمیان وادیاں تھیں اور سب بھر گئے۔ بہت بڑی چیز۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے آئے تھے، اور غالباً یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے تھے تو انہوں نے وادی کے درمیان دیکھا ہر طرف بکریاں ہی بکریاں تھیں، جانور چل رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کس لیے ہیں، کس کی ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پوتے جو تھے ساتھ کہ اس آدمی کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اتنے زیادہ جانور؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ آپ کے لیے ہیں، اس لیے پالے تھے کہ آپ اور آپ کے ساتھی حج کے لیے تشریف لائیں گے، یہاں حاضری ہوگی مکہ مکرمہ میں، تو آپ لوگوں کی دعوت کریں گے ان سے۔ یہ اس لیے
پیش کیا گیا واقعہ کہ اتنے سخی لوگ تھے، تو اللہ جب برکت دیتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا مال تینوں کے پاس ہو گیا، اونٹ، گائے اور بکریاں۔ اب اللہ نے امتحان شروع کیا، اور ہوا یہ کہ ایک آدمی، اب یہ اللہ کا امتحان کیسا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا تھا فقر، فاقہ، تنگدستی اور غربت کے ساتھ، ہم خدا کی آزمائش میں پورے اترے، اور جب اللہ نے مال زیادہ دے دیا تو پھر ہم صبر نہیں کر سکے، پھر خدا کی جو آزمائش تھی اس میں پورے نہیں اتر سکے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ تو کسر نفسی سے کہتے تھے، اور یہ ہو جاتا ہے، عمر میں ایک حصہ ایسا آتا ہے جب آدمی اپنی نیکی کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ کی عظمت، اللہ کا روب، اس کا جلال اور دبدبہ، جتنی اللہ کی ذات و صفات کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا ہی کمتر جانتا ہے۔ ایک بچے کے پاس 100 روپے ہوں تو بڑا خوش ہو کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک ایسے کے پاس گیا جس آدمی کے پاس 10,000 تھے، تو پھر اسے عقل آتی ہے کہ 100 روپیہ بھی کوئی چیز ہے، لوگوں کے پاس تو 10,000 ہیں، اور جس کے پاس 10,000 ہو اور بڑا سمجھتا ہو، وہ جب 1 کروڑ والے کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اونٹ جنگل میں بڑا ہوتا ہے، لیکن جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے پہاڑ میں، اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ تو مخلوق کو مخلوق کی نسبت سے کئی چیزوں میں اشتراک حاصل ہے، اور بندے کو اللہ کے ساتھ نسبت اور تناسب میں کوئی بھی تو اشتراک حاصل نہیں، اس لیے کہاں بندہ اور کہاں پروردگار، کہاں مٹی اور کہاں شہنشاہ اللہ کی ذات عالی۔ تو معرفت الہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خاموش ہو جاتا ہے، معرفت الہیہ جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کے نتیجے میں اپنی نیکی کو بھی گناہ سمجھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، نیکی کر کے بھی توبہ کرتا ہے کہ آپ کے حضور میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے، بھولے سے بھی جی میں آ جائے کہ نیکی کی تو جان چھڑاتا ہے اس سوچ سے بھی، اور کہتا ہے کہ اے خدا تیری توفیق اور اس سے اپنی پناہ میں رکھ کے میں کہیں اس چکر میں مارا جاؤں اور نیکی پہ جو تیرے لیے اور تیری توفیق سے ہے، اور اگر تو نے قبول کر لی ہے تو کہیں اس پہ نظر نہ چلی جائے۔ اس لیے پیسہ یہ آزمائش شدید ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کہا تو وہ تو اللہ کی معرفت عز و جل کی ایسی حاصل تھی کہ وہ نیکی کو بھی بہت کم درجے کا تصور کرتے تھے، خدا کا خوف، اس کا روب، اس کا جلال، اس کے سامنے پیش ہونا اور اس کے سامنے جواب دینے کا احساس گھیرے رکھتا تھا۔ اب ان کے پاس اتنا مال آ گیا، وادیاں بھر گئیں چیزوں سے، تو وہ جو کچھ عرصہ پہلے برس میں مبتلا تھا اس کا امتحان ہوا، اور اسی طرح ایک آدمی اس کے پاس آیا، وہ آدمی غالباً فرشتہ ہی ہوگا، اور اسی صورت اور حالت میں آیا جس صورت اور حالت میں کسی زمانے میں یہ رہ چکا تھا، ایسے ہی اس کے جسم پہ داغ، برس، اور اس آدمی کو جو اس مشکل اور مصیبت سے فرشتے کے مس کرنے کی وجہ سے نکل چکا تھا، اس آدمی نے کہا کہ رجل مسکین، میں بہت مسکین آدمی ہوں، غریب، فقیر، محتاج۔ مسکین اس معنی میں اس نے کہا، تو اس کو کس زمانے میں وہ بھی تو مسکین تھا،
کسی زمانے میں اس کا بھی تو یہ حال رہ چکا تھا. محتاج کہتے ہیں مسکین کو. قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کئی جگہ پہ. سورہ بلد میں ارشاد فرمایا یتیمن ذا مقربہ، اور بن باپ کا لڑکا جو ناطے دار ہے، یعنی جس کے ساتھ انسان کی رشتہ داری ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، چچا زاد بھائی، تایا زاد، کوئی بھی خاندان میں جو بچہ یتیم ہو جائے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان پر یہ احسان کیے فلقتحم العقبہ، اور انسان وہ جو اتنی بڑی گھاٹی آ رہی ہے نا، پہاڑ جو چڑھنا ہے قیامت میں، اس پہاڑ کو عبور نہیں کر سکے گا. اور پھر کہا وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی اور پہاڑ جو ہے نا، وہ پہاڑ کیا ہے؟ وہ پہاڑ جس پر چڑھنا ہے. خدا نے ایک مثال دی ہے، یہ نہیں ہے کہ قیامت میں پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں گے کہ لوگ اس پر چڑھ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اتنا مشکل دن ہے کہ اس دن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم نجات پا جاؤ تو یہ سمجھو جیسے پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے ایسا ہے. اور ہم تمہیں بتائیں اس دن وہ پہاڑ پہ چڑھنا، یعنی وہ مشکل کیسے حل ہو سکے گی؟ فک رقبۃ، اللہ نے کہا گردنوں کو چھڑاؤ، یعنی گردن کا چھڑانا، غلام کا آزاد کرنا ایک معنی میں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے کہ وما ادراک ما العقبہ، اور تو کیا بوجھا کہ وہ گھاٹی کیسی ہے. فلقتحم العقبہ، اور نہ ہمک سکا گھاٹی پہ. یہ ہمک کا لفظ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے بہت عمدہ ترجمہ ہے. ہمکنا، بچہ جو اٹھتا ہے نا، ہاتھ پاؤں مارتا ہے بچہ اٹھنے کے لیے، اس کو اردو میں کہتے ہیں ہمک. تو کمال کا ترجمہ کیا فلقتحم العقبہ. اور یعنی مطلب یہ کہ تم بچے ہو، ہاتھ پاؤں مار کے اٹھنا چاہتے ہو. اللہ نے کہا اس پہاڑ پر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا چند ماہ کے بچے کو زمین پہ کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے. یہ اقتحام جو ہے اس کا ترجمہ ہمک سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی کمال ہے. کون اور کر سکتا ہے اتنی ٹھیٹ دلی کی اردو؟ کون جان سکتا تھا؟ فک رقبۃ، اللہ نے کہا وہ دن آسان ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو گردنیں چھڑاتے ہیں. گردنیں چھڑانا یعنی غلاموں کا آزاد کرنا. وہ تو ہمارے زمانے میں رہا نہیں. اب یہ ہے کہ قرض کسی انسان پر ہو جائے تو اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. دونوں صورتیں، قرضہ اس پہ ہو گیا، فرض کر لیجئے ₹1,00,000 اس نے قرضہ لے لیا، اور آپ نے کہا کہ بھئی یہ ₹1,00,000 تم نے جس سے لیا ہے اسے واپس کر دیجئے یہ، اور اب تم میرے مقروض ہو گئے ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہنا. تو یہ اس نے سہولت بہت بڑی پیدا کر دی تاکہ دوسرا آدمی اطمینان اور عزت سے زندگی گزارے. اور یہ بھی اس سے بھی بلند تر بات یہ ہے کہ اس سے کہا ₹1,00,000 قرضہ ہے، یہ لو، ہم سے 1,00,000 لے لو، انہیں دے دو اور بس چھٹی ختم. اللہ کے لیے دیا. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اللہ نے فرمایا یا کھانا کھلانا بھوک کے دن. جب بھوک عام ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، گھر میں کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، معاذ اللہ کسی کی انتقال ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے گھر میں، کوئی اور دشواری ہو گئی، لڑائی ہو گئی، سارا دن بھوکے میں گزر گیا، اب کوئی آ کر کھانا کھلا دیتا ہے، ہمسائے کھانا بھیج دیتے ہیں. اللہ نے کہا ذی مسغبہ، یہ جو دن ہے نا، یہ بڑا بڑا سخت دن ہے. کہ اس دن میں جو کھانا کھلانا ہے نا، یہ ہے وہ چیز جو اللہ کے ہاں تمہیں بہت فائدہ دے گی. یتیمن ذا مقربۃ، یا پھر کھانا کھلانا یا نیکی کرنا اس کے ساتھ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ تمہارا رشتہ دار ہے. اپنے ناطے، اپنی عزت، اپنی رشتہ داری کا خیال رکھنا.
یتیم کا ایک حق رشتے کی وجہ سے اور ایک حق جو انسانیت کا ہے، دونوں، تو دو حق بن گئے۔ اللہ نے کہا جو اس طرح کرتا ہے، او مسکین ذا متربہ، یا کھانا کھلاتا ہے اس مسکین کو جو خاک میں رلتا ہے، خاک میں رلنے والا انسان، اس کو کھانا کھلاتا ہے، خاک میں پڑا رہتا ہے۔ بعض جگہ پہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں یہ لفظ جو رلتا ہے اس پر زبر بھی ہم نے دیکھی ہے، تو وہ جو زبر ہوگی اس پہ، تو پھر حضرت ترجمہ غالباً یہ فرمایا ہوگا کہ ذا متربہ خاک میں رلتا ہے، تو خاک میں رلتا ہے اور خاک میں رلتا ہے، دونوں میں فرق ہو گیا۔ خاک میں رلتا ہے، مسلسل اس کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ وہ خاک آلود ہوتا رہتا ہے، اور خاک میں رلتا ہے تو یہ فعل لازم ہو جائے گا، اردو کا متعدی نہیں ہوگا۔ یعنی کبھی ایسے ہوا کہ وہ محتاج جو خاک میں رل گیا، مٹی پڑ گئی، بیچارے پہ کھانے کو نہیں ملا، اللہ نے کہا یہ مسکین ہے جو خاک میں رلتا ہے یا رلتا ہے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہاں بھی مسکین کا لفظ حدیث میں آیا، اس نے کہا رجل مسکین، میں خاک میں رلتا ہوا آدمی ہوں، اور کیا ہوا، میں پہاڑ میں سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، راستے میں پہاڑ تھا، اور وہ پھر سب کچھ میرا اس میں کھو گیا، سفر میں گویا ڈاکہ پڑ گیا یا مال ضائع ہو گیا۔ تو فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، الا باللہ ثم بک۔ تو اس نے کہا دیکھو بھائی، میں ایسا آدمی ہوں جو اب اپنے گھر تک، منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی چیز مجھے نہیں لے جا سکتی سوائے اللہ کے، اور اللہ کے بعد بس تمہارا بھروسہ ہے، مسافر ہوں، رستے میں لٹ گیا ہوں۔ اسألک، میں سوال کرتا ہوں، بالذی آتاک اللون، اس پاک ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تمہیں اتنا اچھا رنگ دیا ہے، اتنی اچھی جلد دی ہے اور مال دیا ہے۔ بہت خوب جملہ فرشتے نے کہا، گویا اس نے یاد بھی دلایا ساتھ کہ جو رنگ اور جلد آج تمہاری اتنی اچھی ہے نا، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، کسی وقت میں تم بھی ایسے ہی برس اور پھل بہری میں مبتلا تھے جیسے آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور تم پر خدا نے احسان فرمایا کہ تمہاری جلد اور پھل بہری کا برس دور ہو گیا اور جلد اچھی ہو گئی، اور پھر اللہ نے یہ احسان بھی کیا کہ مال دے دیا۔ تو مجھے ایک اونٹ دے دیں، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو وہ آدمی جس کے پاس وادی اونٹوں سے بھری ہوئی تھی نا، اب اس کا امتحان، اس کی شامت آ گئی، اب امتحان شروع ہوا ہے۔ تو کہتا ہے الحقوق کثیرہ، مجھے بہت سے لوگوں کا حق ادا کرنا ہے۔ انکار کر دیا، بہانہ بنا لیا، مجھے تو پہلے ہی بہت سے حق ادا کرنے ہیں، تمہیں کہاں سے دے دوں؟ تو اب یہ جو مسکین آیا تھا نا اس کے پاس، یہ بھی تو فرشتہ ہی تھا غالباً، اس نے کہا کہ انی عارفو کا، میں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو جانتا بھی ہوں۔ تو کیا ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کسی زمانے میں پھل بہری کا مرض تھا اور لوگ آپ سے جان چھڑاتے تھے، نفرت کرتے تھے، اور آپ تو بہت محتاج بھی تھے، فآتاک اللہ، اللہ نے آپ کو مال دے دیا، کیا ایسے نہیں ہے؟ اب اس میں جب اصل یاد دلائی تو یہ اصل سے پھر گیا اور کہتا ہے انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، یہ مال تو میرے باپ دادا سے چلا آتا ہے، کس کی بات کرتے ہو؟ یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اور جو شخص اپنی اصل کو بھول جاتا ہے
پھر قدرت اسے سزا دیتی ہے، اور سزا کیا دیتی ہے؟ اس فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا، اگر آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، فسیرک اللہ الی ما کنت، تو اللہ تمہیں اسی حالت میں دوبارہ پھیر دے جو اصل میں تمہاری حالت تھی۔ اس لیے انسان خدا سے ڈرے اور اپنی اصل کو نہ بھولے، اپنی اصل یاد رکھے کہ میں کیا تھا اور پھر میں کیا سے کیا خدا نے بنا دیا ہے۔ تو جب اصل یاد رہتی ہے تو اللہ کے شکر کی توفیق ملتی رہتی ہے، کبر پیدا نہیں ہوتا۔ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایسی ایک حکایت لکھی ہے کہ سلطان محمود غزنوی یمین الدولہ رحمت اللہ علیہ کو ایاز سے بڑی محبت تھی، تو ان کا یہ نوکر ایاز جب بھی دربار سے باہر آتا تھا تو کچھ فاصلے پہ ایک کمرہ بنا رکھتا تھا، کمرے میں چلا جاتا تھا، کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلتا، ایاز اپنے گھر چلے جاتے۔ درباریوں میں حسد پیدا ہوا اور انہوں نے سلطان محمود سے کہا کہ یہ جو آپ اتنا اس سے چاہتے ہیں یہ کچھ سازش کرتا ہے، ایک کمرے میں ہمیشہ دربار سے چلا جاتا ہے، نہ جانے اندر جا کے کیا کرتا ہے، کوئی آپ کی ہلاکت کے سامان تو نہیں تیار کر رہا، آپ پوچھیں تو صحیح کبھی۔ مختصر قصہ یہ کہ تحقیق کرائی، پتہ چلا واقعی ایسے ہوتا ہے، تو حکم ہوا شاہی کہ اس کمرے کو توڑو اور جو مال ملے لے آؤ۔ ایاز کسی کو بتاتا بھی نہیں، تو پتہ تو چلے اندر ہے کیا۔ وہاں دیر کیا تھی، آن کے آن مال حاضر ہو گیا، تو پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ تو سلطان محمود نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے مخالف تو اتنا بڑھا چڑھا کے بات کو پیش کر رہے تھے، یہ اندر سے کپڑے اور پھٹے ہوئے یہ کیا کرتے ہو؟ اندر چلے جاتے ہو، دروازہ بند کر لیتے ہو، تمہاری نگرانی کی گئی تو شکایت تو سچ تھی۔ تو ایاز نے کہا کہ سلطان وقت میں نے اس کمرے میں جا کے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں اور آپ کی عطا بہت کچھ دیا ہے خدا نے، میں جب اس کمرے میں جاتا ہوں تو دروازہ بند کر کے اپنے یہ اتنے اچھے کپڑے اور ہیرے اور جواہرات جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں سب اتار کر وہ کپڑے پہن لیتا ہوں جن کپڑوں میں آپ کے ہاں آیا تھا اور اس دن میں غلام تھا، اور میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ایاز قدر خود بشناس، ایاز اپنی حقیقت سے باہر نہ جانا، اپنی اصل نہ بھولنا۔ تو میں تو اپنی اصل کو یاد کرتا ہوں کہ میری اصل تو یہ تھی، بس تو یہ بات ہے۔ اس پہ وہ شرمندہ ہوئے مخالف، تو یہ آدمی اپنی اصل کو بھول گیا، تو فرشتے نے بھی بد دعا دے دی۔ اس نے کہا اگر تم جھوٹے ہو نا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اسی حالت پر لے جائے جس حالت پر تم پہلے تھے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتے نے ہی برکت کی دعا دی تھی، اور یہ بھی تو غالباً فرشتہ ہی تھا، اس نے ایسے ہی کر دی۔ اب یہ دوسرے کے پاس آیا جس کے بال نہیں تھے، اور اس سے کہا یہی کہ گھر جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور ایسے سفر میں لٹ پٹ کے آؤں، تو آپ مجھے اپنی گایوں میں سے کوئی دے دیں اور میں اس پہ چلا جاؤں گا، یا بیل مانگا ہوگا یا گائے مانگی ہوگی، جو بھی مانگا ہوگا، جانور اس نے مانگا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ پہ بڑے حقوق ہیں، لوگوں کا لین دین ہے، اور دیکھو میں نہیں دے سکتا۔ اس نے بھی انکار کر دیا، تو اس نے اسے سمجھایا اور کہا کیا ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال دے دیے؟ ایک زمانہ ایسا تھا جب تمہارے بال بھی نہیں تھے اور تم فقیر بھی تھے اور لوگ تم سے نفرت کرتے تھے۔ اس کا نہیں، میری حالت تو کبھی ایسی تھی نہیں، میرے پاس تو مال جو ہے باپ دادا سے چلا آتا ہے۔ یہ ہو جاتی ہے کمزور لوگوں کی حالت، زمینیں بکتی ہیں، مکان بکتے ہیں، پھر نئی نئی گاڑیاں آ جاتی ہیں، پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کسی دن میں بسوں میں بھی دھکے کھاتا تھا اور ویگنوں پہ بیٹھا کرتا تھا۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اپنی گاڑی کی مستی میں ایسا مارا جاتا ہے کہ سخت
شدید دھوپ میں کسی کو لفٹ نہیں دیتا اور شدید سردی میں کسی انسان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر اپنی گاڑی ایسے اترا کر چلاتا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. کم ظرفی اسی کا نام. فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا، اچھا یہ تمہارے باپ دادا سے تمہیں مال ملا ہوا ہے تو دیکھو پھر اگر تم جھوٹے ہو نا فصیرک اللہ الی ما کنت، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرف کو لوٹا دے جو تمہاری حالت پہلے تھی. اب تیسرا آدمی رہ گیا، یہ اس کے پاس چلے گئے یہی فرشتے، یہ صاحب، اور کہا کہ رجل مسکین وابن سبیل، میں ایک تو بہت محتاج غریب آدمی ہوں اور دوسرے راستے کا بیٹا یعنی مسافر ہوں، راستے والا ہوں، مسافر. اور فقیر آدمی کے پاس ایسے بھی کچھ نہیں ہوتا، اوپر سے وہ مسافر ہو تو کتنا کچھ ساتھ دے کے چلے. اور پہاڑوں میں سفر تھا اور لٹ گیا ہوں. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ، اور اب میں اپنی منزل مقصود تک گھر پہنچ جاؤں کوئی میرے پاس اسباب اور وسائل و ذرائع نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ ہی پہ بھروسہ ہے. ثم بک، پھر اس کے بعد عالم اسباب میں آپ ہیں. اسألک بالذی رد علیک بصرک، اس اللہ کے واسطے سے مانگتا ہوں جس اللہ نے آپ کو آنکھیں دے دی ہیں. شاتن، ایک بکری مجھے کوئی دے دیں اور میں اس بکری کے ساتھ سفر کر لوں گا. مطلب یہ کہ بکری کو بیچ کے کچھ پیسے مل جائیں گے تو سواری کرائے پہ لے لوں گا، یہ مراد ہوگی ان کی، کیونکہ بکری پہ تو آدمی نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ تیسرا آدمی جو تھا اس نے کہا قد کنت اعمی، آپ نے سچ فرمایا حضرت، میں نابینا تھا. فرد اللہ الی بصری، اللہ نے مجھے بینائی دے دی. یہ صحیح چیز ہے، انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، کبھی کسی کا احسان نہ بھولے. آدمی جاہل ہوتا ہے، اس کے اساتذہ اسے سکھا دیتے ہیں، ان کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ سکھا دیا، 4 لفظ پڑھنے کے لیے دے دیے کہ پڑھو. اسی طرح اللہ تعالی بڑا احسان فرماتا ہے ماں باپ کے ذریعے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کتنی قربانی دے کر اولاد کو پالتے ہیں اور پھر بچے اپنی اس حقیقت کو بھول جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یاد رکھنا چاہیے. اس لیے اتنا تو کرے کہ اللہ تعالی سے دعا تو مانگتا رہے. اللہ نے فرمایا ہے 26ویں پارے میں، اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اس کے بندے اس سے کیسے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے احسان کو یاد کرے. اور خدا نے خاص طور پر کہا ہے کہ جب 40 سال کا آدمی ہو جائے، یہ جب عمر 40 سال ہو جائے نا، تو پھر چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں یہ دعا مانگتا رہے. اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو پابند کیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے اچھائی کا سلوک کرتا رہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے بڑی تکلیف سے اسے اپنی پیٹ میں رکھا تھا اور اس کی ماں نے جب اسے جنم دیا تو بڑی تکلیف سے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ اس کا بچے کا امید میں رہنا اور دودھ چھوڑنا یہ 30 مہینے میں ہوا، یعنی کم سے کم 6 ماہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا، اور 24 مہینے دودھ پلانے کے 2 سال. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ اپنی قوت کو پہنچا. وبلغ 40 سنہ، اور جب 40 برس کا ہو گیا. ہم سوچیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو 40 برس کے ہو جائیں تو یہ دعا مانگتے ہیں. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے
کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ جو آپ نے احسانات مجھ پر کیے ہیں میں آپ کا شکر ادا کروں، وعلی والدیہ، اور اللہ میرے ماں باپ پر جو آپ نے احسانات کیے ہیں خدایا میں ان کا شکر بھی ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور اے اللہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں، واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ میں نے توبہ کی، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ میں آپ کا حکم بردار ہوں۔ 40 سال کی عمر ہو جائے جب تو آدمی کو چاہیے یہ دعا مانگتا رہے، نماز میں پڑھتا رہے، سلام سے پہلے یہ دعا پڑھتا رہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ نے کہا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں تو ہم ان کے بہتر سے بہتر کام جو انہوں نے کیے ہیں انہیں قبول کر لیں گے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کی برائیوں کو ان سے معاف کر دیں گے، فی اصحاب الجنہ، اور جنت کے والوں میں سے ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ ہمارا سچا وعدہ ہے جو ہم اپنے بندوں کو دیں گے۔ اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ سعادت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے۔ 26ویں پارے میں سورہ احقاف ہے، اور سورہ احقاف کی 15ویں آیت میں اللہ نے دعا سکھائی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ جو تو نے مجھ پر احسان کیے ہیں اے اللہ میں ان کا شکر ادا کروں، وعلی والدیہ، میرے والدین پر جو آپ نے احسانات فرمائے ہیں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور اللہ میں وہ نیک کام کروں جن سے آپ راضی ہوں، واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میری اولاد کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، اور اے پروردگار میں مسلمان۔ اللہ نے کہا 3 خوشخبریاں دیں، اللہ نے کہا ہم ان کے اچھے سے اچھے عمل کو قبول کریں گے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، 2 اور تیسرے خدا نے کہا یہ جنتی ہیں، یعنی بغیر عذاب کے جنت مل جائے گی۔ اللہ نے کہا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ ہمارا سچا وعدہ ہے جو ہم نے اپنے بندے کے ساتھ کیا۔ تو آدمی کبھی بھی اپنی اصل کو نہ بھولے، ماں باپ اصل ہیں، اساتذہ اصل ہیں۔ اس نابینا آدمی نے کہا کہ بات آپ کی سچ ہے، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی، تو دیکھیں اتنا مال اللہ نے دیا، ساری وادی بھری ہوئی ہے بکریوں سے، جو چاہیں آپ لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں۔ فواللہ لا اجہدک اليوم شیئا اخذتہ للہ، اللہ کی قسم آج کے دن کوئی چیز جو آپ لے لیں گے میں آپ کو منع نہیں کروں گا، یہ سب اللہ کا مال ہے۔ تو فرشتے نے کہا امسک مالک، اپنے مال کو رکھ اپنے پاس، اللہ اس میں برکت دے، ہم تم تینوں کو اللہ نے آزمایا تھا، فقد رضی عنک، اللہ اس سے خوش ہوا ہے جو جس نے اتنی سخاوت کا مظاہرہ کیا، یعنی اللہ آپ سے خوش ہے۔ وسخط علی صاحبیک، اور جو تمہارے 2 دوست ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ ہے وہ چیز کہ آدمی اپنی اوقات میں رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی اوقات میں نہیں رہتے، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصل کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے مال و اسباب سب اللہ کا ہے، اور تنگ دل نہیں ہوتے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو آزمائش ہے اس کو جانے اور آزمائشوں پر صبر کرے، اور جب خدا آزمائش دے دے، مال دے دے، اولاد دے دے، تو اکڑ نہ جائے، غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رکھے اور شکر ادا کرتا رہے۔